السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا نچوڑ کیا بتایا یا ہم مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت کی، تو وہ ہم ان کو آج دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان کے بعد بڑی نعمت عورت ہے، قبل اس کے کہ بزرگ بنو علم حاصل کرو۔ اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، نمبر 3 مخاطب کا بہترین نام سے پکارنا۔ ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ندامت ایک دن کی جب کوئی شخص گھر سے بلا کھانا کھائے چلا جائے۔ نمبر 2 ندامت سال بھر کی کہ زراعت کا وقت غفلت میں گزر جائے۔ نمبر 3 ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو۔ نمبر 4 ندامت ابدی کہ خدا برتر ناخوش ہو جائے۔ آپ اکثر دعا مانگتے کہ خدایا دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی، تو مجھے ایسا کر دے کہ میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اے اللہ تو مجھ کو بہت دنیا نہ دے کیونکہ شاید میں سرکش نہ ہو جاؤں، اور نہ بہت تھوڑی کیونکہ شاید میں تجھے بھول جاؤں۔ بس تھوڑی اور کافی ہونا یہ بنسبت اس کے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور گناہوں میں مبتلا کرے۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کامل، کاہل، لاشے۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے۔ لاشے وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحب رائے ہو اور نہ دوسروں سے مشورہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے جو شخص جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اسی کی دھن میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان اس کا نام ہے کہ خدائے واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شرعی پر عمل کرے۔ تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا ہے حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے۔ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حرکات سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں ایسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت تو سعی سے اپنی روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کر مروں، یعنی رزق حلال کمانا زیادہ بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ نیک خلق آدھی عقل ہے، حسن سوال نصف علم ہے اور حسن تدبیر نصف معاشیت ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کرو تا وقت ہے کہ غصے کے وقت اس کو نہ دیکھ لو، یعنی اصل پہچان انسان کی غصے کے وقت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روب اور دبدبا جاتا رہتا ہے، یہ موت سے غافل کا نشان ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر وقت لاہو لب میں پڑا رہنا، خوش گپیوں میں پڑا رہنا، یہ اس سے مراد ہے، اس سے ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے، یعنی بقدر ضرورت ملے، خام خواہ یہ میل جول زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ سلامتی گمنامی میں ہے یا خلوت میں ہے، یعنی جتنا کم مشہور ہو انسان اتنا ہی اس کی سلامتی ہے۔ بدترین آوازیں 2 ہیں، راگ کی اور نوحہ کی، یعنی جو یہ گانے باجے ہیں یہ بدترین آواز ہے اور نوحہ کی آواز بدترین ہے۔ آپ نے فرمایا مشغولی سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت جان لو۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اوپر غور کرنا چاہیے ہم کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سخی حبیب خدا تعالیٰ ہے اگرچہ فاسق ہو، بخیل دشمن خدا ہے اگرچہ زاہد ہو، یعنی سخی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگرچہ اس کے اعمال کم ہوں، اور بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سخی بنائے اور بخیلی سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم پکے سچے مسلمان بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔